اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ فاتحہ آج مکمل ہوگی انشاءاللہ، اور آپ حضرات نے میرے ساتھ ایک دفعہ قرات کرنی ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی یہ یہاں پر مد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ویسے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے تجوید میں وہ تو اس طرح ہے کہ آپ جب اس کو لمبا کریں تو دال، یہ 4 انگلیوں کا کھولنا اتنی لمبی کریں، لیکن 4 سیکنڈ تک، 4 سیکنڈ تک بھی آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، تو یہ اس میں مد موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ میں نے مفہوم لکھا ہے تاکہ سمجھ آئے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا ذکر ہے، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا ذکر ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے حوالے سے قرآن نے مختلف مقامات پر، جیسے سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ کا انعام ہو گیا۔ کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہ بتا دیا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو جب تم میری اطاعت کرو گے، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے، تو پھر میں تمہیں ان انبیاء کے، شہداء کے، صالحین کے، صدیقین کے رستے پر چلا دوں گا۔ انعام یافتہ لوگوں میں سے میں کچھ کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت دفعہ سن رکھی ہوں گی، لیکن چونکہ عنوان ہے، دیکھیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اگر انہیں حکم دیا جائے کہ تمہیں کسی شے کو ذبح کرنا ہے، تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ کی ذات مبارکہ ہے کہ صرف خواب میں دیکھا، اللہ چاہتا ہے فوراً حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر عمل کر دیا۔ دوسرے نبی حضرت اسماعیل ہیں کہ باپ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل ذبیح اللہ لبیک کہتے ہوئے اپنے ابا کے پاس چلے گئے کہ ہمارے اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ دوسرا انعام اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل پر بھی کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی کسی بڑے منصب پر فائز ہو جائے، بڑے منصب پر فائز ہو جائے، یہ ذرا سنیے گا، پھر اسے یہ کہا جائے کہ اپنے سے کم تر سے علم حاصل کرو، وہ کہے گا بھئی میں اپنے سے کم تر سے کیسے حاصل کروں؟ میرا تو بڑا لیول ہے، بڑا منصب ہے، اس سے کیسے حاصل کروں؟ فرمایا یہ تمہارا بنایا ہوا اصول ہو سکتا ہے، لیکن ہم جسے نبوت دیتے ہیں جناب موسیٰ کو، فرمایا کہ موسیٰ خضر کے ساتھ چل اور خضر سے علم حاصل کر۔ تو کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، حضرت موسیٰ نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے سے کم لیول، اپنے سے کم منصبے پر فائز حضرت خضر علیہ السلام ان سے سیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو فرمایا یہ موسیٰ جو ہے نا میرے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا اگر کوئی قاضی یا حاکم بنے، اگر کوئی قاضی یا حاکم بنے
تو اسے جب خود عدل اور انصاف کے سامنے جھکنا پڑ جائے، آر محسوس نہ کرے، بھئی میں تو خود قاضی ہوں، کٹہرے میں کیوں کھڑا ہو جاؤں، میں تو خود حاکم ہوں، کٹہرے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ فرمایا کہ تم اس کو آر محسوس کرتے ہو نا، لیکن میرے داؤد کو دیکھو، اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو راجح قرار دے دیا، ان کے فیصلے کو مانا، تو یہ جو میرا داؤد ہے میرے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا سخت موذی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، تم گلے کرتے ہو، میں نے اپنے ایوب کو اتنی بیماریاں دی، اس نے گلہ نہیں کیا، میرا انعام یافتہ لوگوں میں ایوب کا شمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سلطنت اور شاہی جسے مل جائے، حکومت، رعب اور دبدبہ جسے مل جائے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اپنے سلیمان کو اتنی بادشاہی دی کہ وہ تو ہواؤں پر بھی مسخر ہم نے اسے کر دیا تھا، اتنا علم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، نبوت بھی دے رکھی تھی۔ فرمایا کہ میرے سلیمان کو دیکھو، اس کی راتیں میرے سجدے میں گزر جاتی ہیں، یہ سلیمان میرا انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا اگر قضائے الہی سے کسی بلا یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے، شکوہ و شکایت نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ یہ تو میرے نفس کا گناہ ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، باہر آئے تب بھی تسبیحات جاری تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ میں ایک اور منصب دے دوں، نبی بنا دوں، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ شروع ہو جائے، اور پھر وہی لوگ آرے سے میرے یحییٰ کو کاٹنا شروع کر دیں، اور وہ اف تک نہ کرے، یعنی گلہ شکوہ نہ کرے، کہے مالک تیری رضا میں راضی ہوں، یہ یحییٰ بھی میرا انعام یافتہ ہے، زکریا بھی میرا انعام یافتہ ہے۔ تو یہ برگزیدہ بندے جن کے رستے پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور بھی اگر آپ مثالیں دیں، پھر صحابہ کرام کی کیٹیگریز آ جاتی ہے، میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہودی لیے جا رہے ہیں، کیا لیے جا رہے ہیں؟ اور ضالین سے مراد عیسائی لیے جا رہے ہیں۔ مغضوب اللہ کا جن پر غضب ہو گیا، اللہ کا جن پر غصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اپنی گرفت میں رکھا، اور اللہ کے غصے سے مراد اپنی رحمت کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، میں اب ان پر اپنی رحمت نہیں کروں گا، میں غصے ہوں ان پر، یہ اسے غضب کہا جاتا ہے۔ ضالین، میرے رستے سے ہٹ گئے ہو، اس لیے میرے رستے سے جو ہٹے ہو تمہیں گمراہ کہا جا رہا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرتے، یا اللہ جن پر تو غصہ ہوا ان کا رستہ بھی ہمیں نہ دکھا، جو گمراہ ہو گئے ان کا رستہ بھی نہ دکھا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں آئے گا کہ رستے سے تو عیسائی بھی ہٹیں، رستے سے تو یہودی بھی ہٹیں، ایک کو مغضوب کہا جا رہا ہے، ایک کو ضالین کہا جا رہا ہے، تو ان میں فرق ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک کو ضالین عیسائیوں کو اور یہود نصارہ کو ضالین کہا جا رہا ہے اور یہودیوں کو مغضوب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مغضوب جن پر اللہ نے غضب کیا وہ لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا، جو نبی سے بغض کیا کرتے تھے۔ فرمایا میرے نبی سے جو بغض کرے گا نا، میں اپنا غضب اس پر جھاڑ دوں گا۔ وہ نبی سے بغض رکھا کرتے تھے۔ فرمایا جن جن لوگوں نے میرے انبیاء کو قتل کیا ان پر میرا غصہ ہے، وہ مغضوب کی لسٹ میں شمار ہیں، اور وہ یہود ہیں۔ اور ضالین، جو میرے رستے سے تو ہٹ گئے، یعنی جنہوں نے مجھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا لیکن حضرت عیسیٰ کی محبت میں مانا، یعنی وہ میرے نبی کے بغض میں نہیں، میرے نبی کی محبت میں اسے میرا بیٹا کہنا شروع ہو گئے، تو لہٰذا وہ میرے رستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو آپ لوگوں کو ضالین اور مغضوب دونوں کا معنی سمجھ آ گیا ہے کہ ایک نبی کی محبت میں آ کر رستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ نبی کے بغض میں آ رہے ہیں، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔